دیتے ہیں تو ہماری زندگی کے اندر تبدیلی جس طریقے سے آنی چاہیے وہ تبدیلی آ نہیں رہی. ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید ابھی ہمیں 100 سال اور جینا ہے، شاید ہمارے پاس ابھی بہت زیادہ وقت ہے، پھر کر لیں گے. اور یہی شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے. اور اسی دھوکے میں آ کر ہم نے اپنی زندگی کے 40-50 سال گزار دیے. اور دیکھا جائے تو واقعی اگر آئینہ دکھایا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ صاحب ابھی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، کیونکہ سارا کھیل تو ہے وہ نفس کو مارنا. نفس تو ابھی تک مرا ہی نہیں. جب نفس مرے گا تو پھر اصل کہانی شروع ہوتی ہے. لیکن جیسے میں عرض کر رہا ہوں، غور کیا جائے جب ہم اس بات پہ ذرا سا جائزہ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ہم تو نفس پرستی کر رہے ہیں. ہر چیز میں ہم نے دو رنگی اختیار کر رکھی ہے. کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، مطلب کیا ہے؟ یا اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مانگتے ہیں. لیکن جب ہم اپنا حال دیکھتے ہیں، جب ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ صاحب ایسا تو ہے ہی نہیں. ہماری مانگنے کا انداز دنیا سے ہے اور عبادت ہم اپنی نفس کی کرتے ہیں، کیونکہ نفس جس کی مانی جاتی ہے عبادت اسی کی ہو رہی ہے. کہیں گے اللہ کی عبادت کرتے ہیں مانتے ہیں نفس کا، یہ کیسے جھوٹ ہے؟ تو فریب دھوکہ ہے. یہ تو دو رنگی ہے، کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. کہنے کا مقصد کیا ہے کہ بھائی یہ زندگی جو ہماری ہے یہ اتنی تیزی سے گزر رہی ہے، اور اللہ معاف کرے جب قبر میں اتاریں گے تو پتہ چلے گا. لیکن ہمیں تو کہا جا رہا ہے اس سے پہلے ہی پتہ چل رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ ہم تمہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں ڈال دیں گے. تو ہم دیکھتے ہیں جس دور سے دنیا سے ہم گزر رہے ہیں یہ ذلت اور خواری ہی تو گزر رہی ہے. اور کیا ہو رہا ہے؟ حواس باختگی تو گزر رہی ہے کہ جو کرنا ہے وہ نہیں کرتے، اور جو نہیں کرنا ہے وہ کر رہے ہیں. لاکھ بتا رہے ہیں، لاکھ سمجھا رہے ہیں، لیکن معاملہ بن کے نہیں دے رہا. ایک ہی بات کو میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، سنت اللہ اپنا رکھا ہے، عادت اللہ یہی ہے کہ بھائی بار بار ایک ہی بات کو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے کئی 100 دفعہ ریپیٹ کیا، سینکڑوں کے حساب سے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر جو خامی ہے وہ یہی ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں. ہم جو ہے وہ جو مقصد ہے اسی کو بھول جاتے ہیں. اور اگر کہا جائے صاحب حواس باختگی ہے، تم پاگل ہو گئے، تمہارا دماغ کام نہیں کر رہا، کہتے صاحب عجیب بات کر رہے ہیں، میرا دماغ تو کام کر رہا ہے، مجھے تو نظر آ رہا ہے. اگر تمہیں نظر آتا تو تم یہ کرتے؟ ہرگز نہیں. کیونکہ جو چیز نظر آنی چاہیے وہ اس آنکھ سے تھوڑی نظر آتی ہے. یہی تو سارا کھیل ہے اس کا. ہم جس آنکھ سے دیکھنا چاہ رہے ہیں اس آنکھ سے نظر تھوڑی آتی. اس کو تو دل کی آنکھ سے دیکھنا پڑتا ہے، تو دل کی آنکھ تو ہے ہی نہیں. اور یہ بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اور اس بات کو پروو کر رہا ہوں دلیل کے ساتھ، جو ہم روز کر رہے ہیں. ہم حواس باختگی ہم روز کر رہے ہیں. تو صاحب ایک بتائیے تو کیا ہم کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میرے پیر میں درد ہے تو دوا میں کھاؤں گا یا میرا بھائی کھائے گا؟ صاحب آپ ہی کھائیں گے. میرے سر میں درد ہے، دوا میں کھاؤں گا یا میری بیوی کھائے گی؟ صاحب آپ ہی کھائیں گے. کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ تو دماغ بھی صحیح ہے آپ کا؟ آپ یہ آج کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں؟ ارے میں پوچھ رہا ہوں کہ میرے پیٹ میں درد ہے تو دوا میں کھاؤں گا یا میرا بیٹا کھائے گا؟ حضرت لگتا ہے کہ دماغی توازن بالکل ہی خراب ہو گیا آپ کا. ارے صاحب آپ ہی کھاؤ گے تو پیٹ کا درد صحیح ہوگا. بالکل صاحب ہے، بالکل صحیح بات ہے. اب یہ بتایا جائے کہ مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے جو دل کی تکلیف ہے، اس دل کی تکلیف مجھے پہنچ رہی ہے، اس کی دوا میری بیوی کھائے گی یا میرا بچہ کھائے گا؟ تو ہم یہی کہتے ہیں صاحب حالات صحیح نہیں ہے.
بھائی میرا صحیح نہیں ہے، میری اولاد صحیح نہیں ہے، میری بیوی صحیح نہیں ہے. ارے بھائی بیمار تمہیں اس کو صحیح کریں. ہر آدمی لگا ہوا ہے کہ بھائی ان حالات کو صحیح کرو، اس بیوی کو صحیح کر دو، اس بچے کو صحیح کر دو، اس باپ کو صحیح کر دو. ارے تکلیف تمہیں ہو رہی ہے تو صحیح ہم اس کو کیا کریں؟ تو تمہیں صحیح کرنا ہے نا. جس کو تکلیف ہو رہی ہے صحیح تو اس کو کیا جائے گا. لیکن ہم اور آپ حواس باختہ بھی کیا کہتے ہیں کہ بھائی اس کو صحیح کر دے، حالات صحیح ہو جائیں گے میں صحیح ہو جاؤں گا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیا حماقت ہے؟ جیسے میں نے کہا نا یہ دوا کھا لے گا تو میں صحیح ہو جاؤں گا. کیسے ہو سکتا ہے یہ بات؟ ہم حواس باختہ، کیونکہ اصل جو پہلا لفظ ہے لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، یہی تو اصل اس کا جز ہے کہ کرتا کون ہے. یہی تو ایمان آ کر کمپلیٹ ہوتا ہے. جس دن ہماری یہ بات سمجھ میں آ گئی اسی دن تو معرفت ملے گی، ورنہ معرفت تو کسی کے پاس نہیں ہے. جب معرفت ہی نہیں ہے تو رزلٹ کیا آئے گا؟ جو آ رہا ہے حواس باختگی بڑھ رہی ہے. یار 20 سال ہو گئے ہیں، میری قسمت خراب ہو گئی، جب سے شادی ہوئی ہے، جب سے میں برباد ہو گیا. ارے بھائی شادی کیا کس نے کی ہے؟ کیا اللہ کے حکم کے بغیر شادی ہوتی ہے کیا؟ نہیں صاحب، رشتے تو آسمان پہ طے ہوتے ہیں. سوال کرو جواب یہ ملتا ہے. بھائی جب آپ رشتے آسمان پہ طے ہوتے ہیں تو تمہیں جو ملا ہے وہ تمہارے ہی اعمالوں کے بنا ملا ہے نا. یا نعوذ باللہ اللہ سے غلطی ہو گئی، ایسا تو نہیں ہو سکتا. کیا ہم بائی چوائس ان ماں باپ کے اولاد بنے ہیں؟ آپ کہو گے نہیں صاحب. کیا میں بائی چوائس جو ہے مرد بنا ہوں؟ نہیں صاحب. تو کوئی بھی چیز کا جواب مانگا جائے گا تم کہو گے نفی میں نہیں صاحب یہ تو ہے ہی نہیں. تو کس نے کیا؟ تو آپ کو اللہ نے کیا. جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا، جس اللہ نے تمہیں ماں باپ دیے، بیوی بچے دیے، تو وہی اللہ ہی تو سب کچھ کر رہا ہے. یا بیوی کر رہی ہے، بچے کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں. تو یہ تو ہماری حواس باختگی ہے، ہماری بدعمالیوں کی سزا ہے، اور ہم حواس باختہ ہو رہے ہیں. تو کیا یہ صحیح ہوگا کبھی بھی کہ آپ دوائی کھلا دو دوسرے کو اور صحیح خود ہو جاؤ؟ یہ تو پاگلوں کی بات ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. اور اللہ کیا فرما رہے ہیں قرآن شریف میں؟ وما اصابکم من مصیبت، جو تم پہ مصیبت آتی ہے وہ تمہاری ہی اعمالوں کی بنا پہ ہوتی ہے. جیسے میں نے کہا نا میرا پیٹ کا درد ہے وہ میری ہی بد پرہیزی کی وجہ سے ہوا ہے نا. جو میرے سر میں درد ہو رہا ہے وہ میری ہی بد پرہیزی کی وجہ سے ہو رہا ہے. بیوی کی بد پرہیزی کی وجہ سے ہو رہا ہے، بیٹے کی بد پرہیزی کی وجہ سے ہو رہا ہے. حالات نہیں صاحب، یہ میرے ہی اعمالوں کی سزا ہے. تو ایسا کہیں ہو سکتا ہے کہ کھایا میں نے اور پیٹ پر درد ہو رہا ہے بیوی کے؟ تو صاحب ایسا نہیں ہوتا. تو یہی سوال ہے، کیونکہ جب تک یہ سوال پیدا نہیں ہوگا اس کا جواب نہیں آئے گا. یہ زندگی جو ہماری گزر رہی ہے کیا یہ حواس باختگی نہیں ہے کہ صبح سے لے کر رات تک ہم بھاگ رہے ہیں اس مال کے پیچھے جو آلریڈی ہمارے پیچھے بھاگ رہی ہے؟ کیونکہ جس کا رزق جتنا مل رہا ہے وہ تو اس کے ڈھونڈ رہی ہے اس کو. لیکن جس کے پیچھے ہم صبح سے لے کر رات تک بھاگ رہے ہیں بھائی وہ تو خود تمہاری تلاش میں. کیا حماقت ہے یہ؟ اور جس سے تم بھاگ رہے ہو موت سے، بھاگو، کہاں جاؤ گے؟ موت تو تمہاری تلاش میں ہے. سینس دیکھو نا ذرا سا. یہاں ہم کہتے ہیں کہ رزق کو تلاش کرو، بھاگے جا رہے ہیں صبح سے لے کے رات تک. تو یہ ہماری حواس باختگی نہیں ہے؟ کیا ہم اپنے آپ کو پاگل ڈکلیئر نہیں کر سکتے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم نے رزق لکھ دیا تمہارے پاس آئے گا، تم نے صرف کیا کرنا ہے، تم نے گھر سے نکلنا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ کہہ کر. اور جو کام تمہیں دیا جا رہا ہے، جہاں تمہیں نوکر لگا گیا یا تمہیں جو ذریعہ کاروبار کا دیا گیا اس کے ذریعے تمہیں وہ ملے گا. اور اس کے زیادہ چاہیے تو ہم نے طریقہ بتا دیا، یہ کرو گے تو یہ زیادہ ہو جائے گا. لیکن جو تم کر رہے ہو یہ تو پاگلوں کی باڑ ہے، ایسے کیسے زیادہ ہو جائے گا؟ رزق بڑھانے کا طریقہ یہ کس نے کہا ہے؟ اور ہم اور آپ کس پاگل پنی میں لگے ہوئے ہیں کہ جبکہ اللہ کہتا ہے بھائی رزق تو تمہیں تلاش کر کے آپ دیکھو جا کر.
کہاں گئے کہاں چلے گئے, وہاں پر چلا کہ ہمارے چائے بن رکھی ہوئی ہے بھائی, فلاں جگہ گئے وہاں پر چلا کہ ہمارے کھانا آیا تھا. وہ کھانا کتنے عرصے سے چل رہا ہے جو ہمارے پاس آیا, کیا اچانک آ گیا؟ کبھی سوچو تو اس بات کو یار, کیا یہ اچانک ہو گیا؟ نہیں صاحب, اچانک تو نہیں ہوا. کہ اگر چاول میں بریانی کہیں کھا رہا ہوں تو وہ بریانی چلی کہاں سے ہوگی؟ اس کے بعد کہاں پہنچے, جب وہ وہاں پہنچی تو میں وہاں پہنچا. اس کا مطلب ہے کہ وہ بریانی مجھے ڈھونڈ رہی تھی اور مجھے حالات نے وہاں پہنچا دیا. سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک شخص آئے تو وہ بات کر رہے تھے, دیکھا کہ سامنے سے ایک اور شخص آ رہے ہیں, شخص نما. تو سلیمان علیہ السلام سے اس شخص نے کہا کہ بھائی مجھے اس کو دیکھ کر بڑا ڈر لگ رہا ہے, یہ پتہ نہیں کیوں اس سے دیکھ کر ڈر لگ رہا ہے, آپ ایک کام کریں مجھے اس سے دور کر دیں گے. ہوا کو حکم دے دیں, آپ کو تو ہوا آپ کی اس میں, آپ اس کو حکم دے دیں یہ مجھے دور سے پہنچا دیں. سلیمان صاحب چلو بھائی ٹھیک ہے. ہوا کہتے ہیں جا کے اس کو جو ہے یہاں سے کہوں حیدرآباد چھوڑاؤ, کیونکہ اتنی جلدی تو ہوائی نہیں جا سکتی. ہوا نے اٹھایا اس کو حیدرآباد پہنچا دیا. اب جب وہ صاحب قریب آئے تو انہوں نے کہا کہ صاحب آپ کون کہہ رہے ہیں؟ ملک الموت ہوں میں. تو یہ آپ کے سامنے اس کو دیکھ کر یہ پریشان تھا, اس کی موت تو نکالنی تھی مجھے حیدرآباد میں, یہ یہاں کھڑا ہوا ہے. تو جب آپ نے کہا یہ تو حیدرآباد پہنچ گیا, مجھے جا کے اس کی موت, اس کا روح کم کرنی ہے. بھائی یہ تو اللہ کا نظام ہے, یہ تو ہمارا اچانک مر گیا. اچانک تو مرتا ہے, ابھی تو صحیح تھے, ابھی صحیح ہونے کے بعد ہی مرے گا انسان. تو یہ حواس باختگی والی باتیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں, کیا ایسا نہیں ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے.